اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جو کئی صدیوں سے اہل اسلام کی آنکھیں نم کیے ہوئے ہے۔ تاریخ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے زاروں قطار رو پڑتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے میدان کربلا میں 72 سال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ گئے اور یزید بن معاویہ لعین کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، میدان کربلا میں یزید ابن معاویہ کی فوج نے رسول اللہ کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور رسول اللہ کی آل کو شہید کیا۔ ناظرین، خالق کائنات نے روز قیامت ان لعینوں کے لیے جہنم میں اذیت ناک ٹھکانہ قائم کر رکھا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی ان لعینوں کو نشان عبرت نہ بناتا۔ ناظرین، کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے اور کیسے لیا؟ قاتلان حسین ابن علی کو کس نے چن چن کر مارا اور ان کا عبرت ناک انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل اسلامک اسٹوڈیو آفیشیل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کے منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں جب مختار بن ابو عبید ثقفی کوفہ کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے کہا کہ میں قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے کسی ایک کو بھی دنیا میں چلتا پھرتا نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار ثقفی نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ مختار ثقفی نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ میرے اس عمل سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ حتم بن اسود اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ابن سعد کل مارا جائے گا۔ وہ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار ثقفی کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار ثقفی چونکہ اپنے عروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے انتہائی اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ مختار ہمیں نہیں قتل کرے گا۔ دوسرے دن صبح کو مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی کو بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، خلوت میں ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا، اب وہ ریت کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا تھا، اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن وہ کیوں حلقہ نشین نہیں ہوا تھا؟ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے، اور وہ گیا اور ابن سعد کا سر کاٹ کر اپنے دامن میں چھپا کر مختار ثقفی کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار ثقفی نے حفص سے پوچھا، پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر کہا، یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار ثقفی نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اس سے بھی قتل کرا دیا اور کہا کہ باپ کا سر امام علی مقام امام حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ ہے، اگرچہ وہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم، اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب امام حسین کی انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار ثقفی نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حفیفہ کے پاس بھیج دیے۔ ناظرین، ہولی بن یزید وہ بدبخت انسان تھا جس نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی علیہ السلام کے سر انور کو ان کے جسم سے جدا کیا تھا۔
مختار سقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر ہولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ کوٹھڑی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیونکہ جس وقت سے ہولی بن یزید حضرت امام حسین کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو چکی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا سر پر ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار سقفی کوفہ کی سیر کے لیے نکلا۔ راستے میں ان لوگوں سے ملا۔ اس کے حکم سے ہولی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شارع عام پر اس کو قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہ ہوگی مختار کھڑا رہا۔ ناظرین، تاریخ طبری کے مطابق مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین کے مقابلے میں جانے ناظرین، تاریخ طبری کے مطابق مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار سقفی قتل کرنے لگا، ہم اور شمر بن جوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے باہر نکلے۔ مختار سقفی کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا لیکن ضربی ہمارے نزدیک آ گیا۔ شمر نے کہا تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑوں کو خوب تیز بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو کاوا دیتا رہا، اور جب ضربی نے اپنے ساتھیوں سے دور ہو کر حملہ کرنا چاہا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار سقفی کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس سے یہ واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اس سے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ کے ایک گاؤں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو لا کر مارا پیٹا، اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا تھا، شمر بن جوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی اس کے ساتھ بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ اس نے شمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھ لیا، پوچھا کہ شمر کہاں ہے۔ اس نے بتا دیا کہ پتہ چلا 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑا۔ عبداللہ کا بیان ہے کہ رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور تمہیں خوف غالباً مختار قنداد کے سپاہیوں کا ہے۔ تم اس سے معروف ہو گئے ہو۔ جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی، اور مجھے برابر نیند نہیں آئی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز تیز ہوگی میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ یہ ریچھوں کی آواز بالکل نہیں تھی۔ اتنے میں انہوں نے وہاں پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا، اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کے اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے حبیش کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ ناظرین،
صاحب تاریخ تبری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قاتلان میں سے مختار ثقفی کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ بن اسید جہنمی، مالک بن نصیر بدی اور امل بن مالک مہارتیتی تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار ثقفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نخدی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت لے کر مختار ثقفی کے پاس پہنچا۔ مختار ثقفی نے ان لوگوں سے کہا، اے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کے دشمنوں، حسین بن علی کہاں ہے؟ مجھے حسین بن علی کی زیارت کراؤ۔ ظالموں، تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں اس کے مقابلے میں جانے کے لیے زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں، ہمیں چھوڑ دیں۔ مختار ثقفی نے کہا، تم نے تو اس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان نہیں کیا، ان پر تمہیں رحم نہیں آیا، تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پینے دیا، اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو۔ پھر بدی نے کہا، تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی اتاری تھی؟ عبداللہ بن کامل نے کہا، جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار ثقفی نے حکم دیا، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ کر چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ بدی کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد جہنمی اور مارتیتی کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، حکیم ایک ایسا شخص تھا جس کا نام حکیم بن طفیل عطائی تھا، جس نے کربلا میں حضرت عباس علمبردار کے لباس کو اسلحہ پر قبضہ کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ تیر مارا تھا۔ مختار ثقفی نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ جب مختار ثقفی کی طرف پکڑ کر آ رہے تھے، حکیم کے گھر والے مدی بن حاتم طائی، جو کہ حاتم طائی کا بیٹا تھا، کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم مختار ثقفی سے سفارش کرو کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دے۔ مختار ثقفی کے پاس اور سفارش کرنے لگا۔ وہ عدی کے ساتھ عزت سے پیش آئے اور اس سے اپنے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی عرض پیش کی اور مختار نے کہا، اے ابو ظریف، کیا آپ قاتلان حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار ثقفی نے کہا، اچھا، اس سے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہوا کہ عدی مختار ثقفی کے پاس حکیم کی سفارش کے لیے گیا ہے۔ ان کو لگا کہ اگر حکیم کی سفارش مختار ثقفی نے قبول کر لی تو وہ حکیم کو چھوڑ دے گا، اسی لیے ان سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا اور یوں اسے نشان عبرت بنایا کہ اسے ایک کمرے میں بند کیا گیا اور کہا کہ تو نے حضرت عباس علمبردار ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں تیرے لباس کو اتارتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا۔ پھر کہا، تو نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ایک شخص جس کا نام زہد بن رقات تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو آپ کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا، اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہیں ہوا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا الہ العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔
پھر زید بن ارقات نے ان کی پیٹھ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابن ارقات کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی میں لگا وہ کوشش کے باوجود بھی نکل نہ سکا۔ مختار ثقفی نے ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر مار مار کر اسے قتل کرو۔ اس قدر تیر اور پتھر مارے گئے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا، دیکھو اگر جان باقی ہے تو باہر لے آؤ۔ کیونکہ ابھی جان باقی تھی تو اس سے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگوا کر اسے زندہ جلا دیا۔ ناظرین، عبیداللہ ابن زیاد وہ نام نہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم پر امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہیں ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو فوج دے کر مقابلے کے لیے بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں زبردست مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب ہونے کو تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے امراہی بھاگ گئے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں جو ہاتھ آئے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10 تاریخ 67 ہجری کو کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم بن اشتر کو بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوایا۔ مختار نے دارالامارہ کوفہ کا آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک، اس نامراد کا سر اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارات میں اسی بے دین کے قتل اور ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، قاتلان امام حسین علیہ السلام پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گئے، ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6,000 کوفی مختار ثقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے جو لوگ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑے ہوئے اور کچھ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔